زندگی کے نشیب و فراز میں کچھ موڑ ایسے آتے ہیں جو انسان کی روح کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ ایسا ہی ایک موڑ زارا کی زندگی میں آیا جب اس کی شادی ناکام ہو گئی۔ ایک ایسے بندھن جس کے بارے میں اس نے سنہرے خواب دیکھے تھے، اچانک ٹوٹ گیا۔ یہ طلاق صرف ایک رشتے کا خاتمہ نہیں تھی، بلکہ زارا کے اعتماد، اس کی امیدوں اور اس کی مستقبل کی تصویر پر ایک گہرا وار تھا۔ جب وہ اپنے میکے واپس آئے تو اس کے ارد گرد ہمدردی اور افسوس کی لہر تھی۔ لوگ اسے تسلی دیتے، اس کے ساتھ دکھ بانٹتے، لیکن زارا کے اندر ایک گہرا خلا تھا۔ وہ خود کو ایک ایسی کشتی کی مانند محسوس کر رہی تھی جس کا لنگر ٹوٹ گیا ہو اور وہ بے سمت سمندر میں بھٹک رہی ہو۔ راتوں کو وہ جاگتی رہتی، آنکھوں میں نمی اور دل میں ایک نہ ختم ہونے والا درد لیے ہوئے۔ سو میری پیاری یوٹیوب فیملی، کافی لوگوں کی یہ سٹوری ریلیٹ کر رہی ہوگی۔ وقت مرہم ہے، یہ بات سچ ہے، لیکن زارا جانتی تھی کہ اسے صرف وقت کے سہارے نہیں بیٹھنا، اسے اپنی زندگی کی دوڑ دوبارہ تھامنی تھی، اپنے زخموں کو بھرنا تھا اور ایک نئی شروعات کرنی تھی۔ اس کے پاس ایک مضبوط ہتھیار تھا، اللہ پر کامل یقین۔ وہ جانتی تھی کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اور اللہ کسی پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ ایک دن زارا نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی تعلیم کو دوبارہ شروع کرے گی۔ شادی کے باعث اس کی پڑھائی ادھوری رہ گئی تھی۔ اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور دل لگا کر پڑھائی شروع کر دی۔ کتابیں اس کی بہترین دوست بن گئی، علم اس کا سہارا اور مستقبل ایک روشن امکان۔ اس کے ساتھ ساتھ زارا ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کرنے کا بھی سوچا۔ اسے سلائی کڑھائی کا شوق تھا، وہ بہترین ڈیزائن بناتی تھی۔ اس نے اپنے محلے کی چند خواتین کے ساتھ مل کر کپڑوں پر کڑھائی کا کام شروع کیا۔ شروع میں مشکلات آئیں، سرمایہ کم تھا، گاہک محدود تھے، لیکن زارا کا حوصلہ بلند تھا۔ وہ محنت کرتی رہی، اچھے معیار کا کام فراہم کرتی رہی اور اللہ پر بھروسہ رکھتی رہی۔ دھیرے دھیرے زارا کے کام کی شہرت پھیلنے لگی۔ اس کے منفرد ڈیزائن اور بہترین کارکردگی لوگوں کو پسند آنے لگی۔ اسے بڑے آرڈر ملنے لگے اور اس کا چھوٹا سا کاروبار ایک کامیاب ادارے میں تبدیل ہو گیا۔ اس نے نہ صرف اپنے لیے روزگار پیدا کیا، بلکہ کئی دوسری خواتین کو بھی ملازمت فراہم کی جو اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے میں کامیاب ہوئی۔ اس دوران زارا نے اپنی ذات پر بھی توجہ دی۔ اس نے اپنی صحت کا خیال رکھا، باقاعدگی سے ورزش کی اور مثبت سوچ اپنائی۔ اس نے ان لوگوں سے دوری اختیار کر لی جو اسے مرضی کی تلخیوں میں الجھائے رکھتے تھے، اور ان لوگوں سے قربت اختیار کی جو اس کی حوصلہ افزائی کرتے اور اس پر یقین رکھتے تھے۔ کئی سال گزر گئے، زارا ایک کامیاب کاروباری خاتون بن چکی تھی۔ اس کا نام شہر کے معزز لوگوں میں مشہور شمار ہونا تھا۔ اس کے پاس سب کچھ تھا، عزت، دولت اور خود اعتمادی، لیکن ان سب سے بڑھ کر اس کے دل میں سکون تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب اس کی محنت، لگن اور اللہ پر توکل کا نتیجہ ہے۔ ایک شام جب وہ اپنے دفتر میں بیٹھی کام کر رہی تھی، اس کی نظر ایک پرانی ڈائری پر پڑی۔ یہ وہی ڈائری تھی جو اس نے اپنی شادی کے دنوں میں لکھی تھی۔ اس نے ڈائری کھولی اور اس کے پہلے صفحے پر نظر پڑی۔ وہاں لکھا تھا، میری زندگی کا سب سے بڑا خواب ایک خوشگوار ازدواجی زندگی ہے۔ زارا نے مسکرا کر ڈائری بند کر دی۔ اس کا خواب ٹوٹ گیا تھا، لیکن اس نے اسی ٹوٹے ہوئے خواب کی کرچیوں سے ایک نئی اور مضبوط زندگی تعمیر کی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ کبھی کبھی زندگی کے دکھ اور تکلیفیں ہمیں ایک نئی راہ دکھانے کے لیے آتے ہیں۔ اگر وہ اس طلاق کی تکلیف میں ڈوب کر رہ جاتی تو شاید کبھی اس کامیابی کو حاصل نہ کر پاتی جو آج اس کا مقدر بن چکی تھی۔ زارا کی کہانی ایک ایسی کہانی ہے جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی میں مشکلات ضرور آتی ہے، لیکن اگر انسان ہمت نہ ہارے، محنت کرتا رہے اور اللہ پر یقین رکھے تو کوئی بھی رکاوٹ اس کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتی۔ طلاق یا کوئی بھی ناکامی زندگی کا خاتمہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک نیا آغاز ہو سکتی ہے، ایک بہتر اور روشن مستقبل کی طرف ایک قدم ہو سکتی ہے۔ زارا نے اپنی زندگی کے اس تلخ تجربے کو اپنی طاقت بنایا۔ اس نے ثابت کیا کہ ایک عورت تنہا بھی اپنے خوابوں کو پورا کر سکتی ہے اور معاشرے میں ایک باعزت مقام حاصل کر سکتی ہے۔ اس کی کہانی ان تمام لوگوں کے لیے ایک سبق ہے جو زندگی کی کسی مشکلات صورتحال سے گزر رہے ہیں اور مایوس ہو چکے ہیں۔ یہ کہانی انہیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھو، محنت کرو اور کبھی بھی اپنی امید کا دامن نہ چھوڑو، یقیناً کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ زارا اکثر سوچتی تھی کہ اگر اس کی شادی کامیاب ہو جاتی تو کیا ہوتا۔ شاید وہ ایک عام سی زندگی گزار رہی ہوتی، اپنے گھر اور بچوں میں مصروف، لیکن اس ناکامی سے اس نے ایک ایسی راہ پر ڈال دیا جس نے اس کی پوشیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کیا اور اسے ایک مضبوط اور خود مختار خاتون بنا دیا۔ وہ اللہ کی شکر گزار تھی کہ اس نے اسے اس امتحان سے گزارا، کیونکہ اس امتحان نے اسے وہ سب کچھ دیا جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کی کامیابی صرف مادی نہیں بلکہ روحانی بھی تھی۔ اس نے اللہ کے قریب تر محسوس کیا اور اس کا ایمان پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ہر کامیابی اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے اور ہر مشکل ایک آزمائش ہے جس میں صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ زارا کی کہانی کراچی کے ان گلی کوچوں میں گھومتی تھی جہاں وہ پلی بڑھی تھی۔ لوگ اسے ایک مثال کے طور پر پیش کرتے تھے، ایک ایسی عورت جس نے اپنی ہمت اور اللہ پر یقین کی بدولت ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ اس کی زندگی ایک روشن چراغ کی مانند تھی جو دوسروں کو بھی
جو دوسروں کو بھی اندھیروں میں راستہ دکھاتی تھی۔ ٹھیک ہے جی، آج زارا ایک خوشحال اور مطمئن زندگی گزار رہی ہے۔ اس نے اپنی ماضی کو بھلا دیا اور اپنے مستقبل پر نظریں جمائی ہوئی ہیں۔ وہ جانتی ہے کہ زندگی میں ابھی اور بھی بہت کچھ حاصل کرنا ہے اور وہ ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کا یقین محکم ہے اور اس کا عزم فولادی۔ وہ ایک ایسی عورت ہے جس نے طلاق کے بعد بھی اپنی زندگی کو سنوارا اور کامیاب کی نئی داستان رقم کی۔ اس کی کہانی سچائی، محنت اور اللہ پر توکل کی ایک لازوال داستان ہے۔ میری پیاری یوٹیوب فیملی، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو لوگ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ڈائیورس کے بعد ہماری پوری زندگی ختم ہو گئی ہے، اور اس طرح سے جو ہے نا لوگوں کو نہیں سوچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک ایسے لڑکے کی کہانی جو کہ کینسر کا جو ہے وہ پیشنٹ تھا، اس نے اپنی زندگی کو کس طریقے سے قابو پایا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ موٹیویشن ہمارے لیے باتیں ہیں، اور اگر ہم بھی اپنی زندگیوں میں اس طرح سے چلیں تو آپ کو بہت زیادہ ریلیکسیشن ملے گی۔ زندگی کے کٹھن راستوں پر کچھ مسافر تنہائی چلتے ہیں، جن کے قدموں میں بیماری کی زنجیریں اور دل میں مستقبل کے اندیشے ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ایک مسافر حمزہ تھا، جس کی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی کینسر کی موذی بیماری نے دستک دی۔ ایک ایسا مرض جو نہ صرف جسم کو کھوکھلا کرتا ہے بلکہ روح کو بھی پسماردہ کر دیتا ہے۔ حمزہ ایک مستورد گھرانے کا چشم و چراغ تھا، جس کے دل میں بڑے خواب اور آنکھوں میں روشن مستقبل کی تمنا تھی، لیکن اچانک تشخیص ہونے والی اس بیماری نے سب کچھ دھندلا کر دیا۔ علاج کے طویل اور تکلیف دہ مراحل شروع ہوئے، جس میں اس نے اپنے بال، اپنی توانائی اور اپنی مسکراہٹ، دوست احباب ہمدردی کرتے، رشتہ دار تسلی دیتے، لیکن اس تنہا لڑکے کے اندر ایک ایسی جنگ جاری تھی جس میں وہ اکیلا ہی سپاہی تھا۔ اس مشکل وقت میں حمزہ نے دو چیزوں کو اپنا مضبوط سہارا بنایا: اللہ پر کامل یقین اور اپنی انتہک محنت کا جذبہ۔ وہ جانتا تھا کہ بیماری ایک آزمائش ہے اور اللہ اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ اس نے ہر علاج کو صبر و تحمل سے برداشت کیا اور کبھی بھی ہمت نہیں ہاری۔ بستر پر پڑے ہوئے بھی حمزہ نے اپنی تعلیم کو جاری رکھنے کا عزم کیا۔ اس نے کتابیں منگوائی اور اپنی کمزور جسمانی حالت کے باوجود پڑھائی میں مصروف رہا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ اس بیماری کو اپنی زندگی پر حاوی ہونے دے گا تو وہ کبھی بھی اپنے خوابوں کو پورا نہیں کر پائے گا۔ جب اسے کچھ افاقہ ہوا تو حمزہ نے کچھ کرنے کی ٹھانی۔ وہ جانتا تھا کہ علاج کے اخراجات بہت زیادہ ہیں اور اس کے خاندان پر بوجھ ڈالنا اسے گوارا نہیں تھا۔ اس نے اپنی ایک دوست کی مدد سے آن لائن ٹیوشن دینا شروع کر دیا۔ شروع میں صرف چند طلبہ تھے، لیکن حمزہ کی لگن اور پڑھانے کی منفرد انداز نے جلد ہی اسے مقبول بنا دیا۔ اس کی صحت میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا تھا، لیکن اس کا عزم کبھی متزلزل نہیں ہوا۔ جس دن وہ زیادہ بیمار ہوتا، وہ لیٹ کر ہی کلاس لیتا، اپنی کمزور آواز اور پرجوش انداز سے طلبہ کو علم کی روشنی دیتا۔ اس کی محنت اور خلوص نے نہ صرف اس کی آمدنی میں اضافہ کیا بلکہ اسے ایک نئی پہچان بھی دی۔ دھیرے دھیرے حمزہ کی صحت بہتر ہونے لگی، علاج نے اسے اثر دکھانا شروع کر دیا اور پہلے سے زیادہ طاقتور محسوس کرنے لگا۔ اس نے اپنی آن لائن ٹیوشن کو ایک باقاعدہ اکیڈمی کی شکل دے دی، جس میں اس نے دوسرے قابل اساتذہ کو بھی شامل کیا۔ اس کی اکیڈمی بہت جلد شہر میں ایک معتبر تعلیمی ادارے کے طور پر جانی جانے لگی۔ حمزہ کی کہانی ان تمام لوگوں کے لیے ایک بہت زبردست میسیج بن گئی جو کسی بھی قسم کی مشکل یا بیماری سے لڑ رہے تھے۔ وہ ایک زندہ مثال تھا کہ اگر انسان میں مضبوط ارادہ اور اللہ پر بھروسہ ہو تو کوئی بھی رکاوٹ اسے اپنے مقصد سے دور نہیں کر سکتی۔ یہی سال بعد حمزہ ایک کامیابی کاروبار اور ایک موجر سماجی کارکن کے طور پر جانا جاتا تھا۔ اس نے اپنی کمائی کا ایک بڑا حصہ کینسر کے مریضوں کی مدد کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، وہ اکثر ہسپتالوں میں جاتا اور مریضوں سے مل کر انہیں حوصلہ دیتا، اپنی زندگی کہانی سنا کر ان میں امید کی کرن جگاتا۔ ایک تقریب میں جب اسے کسی کی کامیابی کا راز پوچھا گیا تو حمزہ نے مسکرا کر کہا، میری طاقت میرا اللہ پر یقین اور میری انتہک محنت ہے۔ بیماری نے مجھے کمزور ضرور کیا، لیکن اس نے مجھے یہ بھی سکھایا کہ زندگی کتنی قیمتی ہے اور ہر لمحے کو مثبت انداز میں جینا کتنا ضروری ہے۔ حمزہ کی کہانی ایک ایسی کہانی جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی میں مشکلات ضرور آتی ہے، لیکن ان مشکلات میں ہی اپنی پوشیدہ طاقتیں چھپی ہوتی ہے۔ اگر ہم ہمت نہ ہاریں، محنت کرتے رہیں اور سب سے بڑھ کر اللہ پر توکل رکھیں تو کوئی بھی بیماری یا مصیبت ہمیں کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی۔ حمزہ نے اپنی تنہائی اور بیماری کو اپنی طاقت بنا کر ایک ایسی مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے میسیج دیتی رہے گی۔ اس کی زندگی سچائی، صبر، محنت اور اللہ پر یقین کی ایک روشن مثال ہے۔ میری پیاری یوٹیوب فیملی، میرا مقصد یہاں پر اس بات کو شیئر کرنے کا یہ ہے کہ کافی لوگ جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ طلاق کے بعد ان کو لگتا ہے کہ ہماری زندگی ختم ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے جو لڑکے ہوتے ہیں یا لڑکیاں ہوتی ہیں جن کو کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو ان کو لگتا ہے کہ ان کی زندگی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، جبکہ ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ انسان جو ہے نا وہ مضبوط رہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے اور کوشش کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان سے یہی کہا، جو انسان کوشش کرتا رہتا ہے نا وہ کبھی بھی، جو خود سے ہمت نہیں ہارتا نا وہ کبھی بھی پریشان نہیں رہتا۔
ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے مشکلات بھی آتی ہیں اور بہت سارے فیسز کرنی ہوتی ہیں، چیزیں اسٹرگلس کرنی پڑتی ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ اگر آپ ہمت ہار جاتے ہیں تب آپ کو کوئی ساتھ نہیں دے سکتا. تو اسی لیے بہت زیادہ ضروری ہے آپ کو مضبوط رہنا، آپ کا جو ہے وہ ہمت والا رہنا. اگر آپ جو ہے وہ مضبوط رہیں گے تو آپ کو نہ کوئی توڑ سکتا ہے اور آپ آگے بھی بڑھیں گے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ بھی رکھنا ہے، اپنی محنت کوششوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر یقین بھی رکھنا ہے، دعائیں بھی کرنی ہے، انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے. ٹھیک ہے جی. یہ تھی میری آج کی ویڈیو جو میں نے آپ لوگوں کے لیے بنائی، جس میں بہت زیادہ موٹیویشنل میسیجز یہ ہیں کہ کبھی بھی آپ لوگ پریشان نہیں ہوا کریں اور خوش رہا کریں. کوئی پریشانی ہے، کوئی مشکلات ہے، اس کو اسٹرانگ بن کے فیس کریں اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. کیسی لگی اپنا فیڈ بیک ضرور شیئر کیجیے گا اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے ویڈیو